سو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ یاد رکھیے کہ برہ کس کے لائق ہے؟ برہ کس کے لائق ہے؟ برہ کس کے لائق ہے؟ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں راز کی، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے۔ ہر بندہ دوسرے کے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ایڈر بشیر صاحب کے دل میں میری بڑی جگہ ہو، ایڈر صاحب کہیں گے بھائی صاحب کے دل سے میری بڑی جگہ ہوئی۔ آپ کو آج ایک راز کی بات بتاتا ہوں، دل جیتنے کا، دل میں رہنے کا، دل میں داخل ہونے کا، دل میں جگہ بنانے کا راز آپ کو بتاتا ہوں۔ نکالیے انسان کی کتاب 18واں باب، نکالیے میرے ساتھ انسان کی کتاب 18واں باب، جی نکالیے گا انسان 18واں باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے اور اس کی 16ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا، سنیے انسان 18:16۔ آدمی کا نذرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے، یہ لکھے ہے آدمی کا کی کر لیتے ہیں، کی کرتے ہیں، سارے بولو کی بناتے ہیں، جگہ بناتا ہے۔ کتنے گلاں جگہ نہیں بنتی، خدا نے آپ کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے منہ سے نہیں کہا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ لو میرا بیٹا، دل میں جگہ بنانے کے لیے دینا پڑتا ہے۔ پوری بائبل کھول کے پڑھو۔ مجوسی کیوں مشہور ہو گئے پتہ ہے؟ بادشاہ کو حضرت آگے آگے سے یہ ہے مر میں لایا موت کا نشان، آگے میں کیا لایا؟ سونا، دوسرا میں کیا لایا؟ لبان۔ تینوں گفٹ کس کو پیش کیے؟ نذرانے، جگہ بنا کر۔ کئی دفعہ نا منہ سے جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں پیسہ تجھے بیاہ جاؤ اٹھے بھی کچھ نہیں ہمتے ہو، لیکن کا ہے اٹھے کچھ نہیں ہمتے ہو۔ میں کہا بھائی پادری ایک پاس ہے، لیکن مجھے پتا ہے بعض دفعہ محبتیں ایسے بڑھتی ہیں تحفوں کے۔ یہ جو لفظ ہے نذرانہ لکھا ہے انگلش میں گفٹ، تحفہ۔ اب پوری بائبل سبا کی ملکہ سلیمان سے ملنے آئی، خالیہ کسی نے پتا کیا کیا اسی تحفے لے کے آئی سی۔ اچھا سبا کی ملکہ تحفے لے کے آئی سلیمان دے کول، کون سلیمان کہتا ہے میرے لیے تحفے لے کے آئی تو میں خالیہ کلا خالی گئی سی۔ پڑھو بائبل، سلیمان نے اپنی حیثیت کے مطابق تحفے دیے۔ آج کل دیکھیے گا تھی کا حرم دیے ماں پیو نے، جب ماں پیو کی ماں کہتی ہے تھی کو خالیہ توڑ رہا کیوں؟ تیاں توڑنیاں ہوندیاں نے، ہم کہتے کہ نہیں؟ ہاں موڑ کے پوکھا کھدے ہوئے سارے ہیں، تیاں بیٹھ سائڈے بیٹھے تیاں نو کہیں توڑے تھا بلا ہے جی، تیرے کہا کہیں چاہیے تھا بلا اب بول چھڑو ہے جی، کوشنا کوشے خدا کے گھر کی گئے، میں آپ سے کوئی دے نہیں ہے، کیوں ہے میرے پیٹے پسینے سے میں ٹھیک ہو گیا، ہاں بھی ہے اچھا بھائی ایک ہی ہے وہ کٹ مار دے بیلے کٹ دے روپیہ 30,000 سر نکلایا ہے ایسا یہ پرنسپل ہے بھائی مقدس کا۔ کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے۔ اور مجھے ایک اور بات آپ سے کرنے لگا یہاں پر سنیے، بہت ساری میری بیٹیاں چرچ میں آتی ہیں
بے اولاد ہوتی ہیں وہ سالوں سال سے، یہاں سے خدا کے خادم، خدا کی خادمہ، ہمارے ایلڈر، ہمارے ڈیکن، ہمارے مبشر بڑے ترس کے ساتھ دعا کرتے، خداوند بہن کو برکت دے، بچی کو برکت دے، بیٹی کو برکت دے۔ بیٹی کو برکت مل جاتی ہے، سامنے پتہ نہیں لگتا، کسی کو خبر ملتی ہے او خدا نے برکت دی ہے بہن، اچھا چرچ نہیں آئی، ڈاکٹر کہتے ہیں ہم باہر نہیں نکل، ہم آتے تو باہر نہ چاہیے، ابو جی کہتے ہیں باہر نہ چاہیے، امی کے کار پانی توڑ جائیں، پر گرچے نے کہتے دسا کہ کیوں نہیں پیسہ دسنا ہے، آنا کیوں نہیں، جب بیٹا ہوگا گود میں، جب 2-3 سال ہوگا پھر آئیں گے۔ سنیے میری بات، ہوتا کیا ہے، خبر ملتی ہے 4تھے ماہ ہی پریگنینسی ختم ہو گئی ہے، خبر ملتی ہے کہ ان کا کیا ایکسپائر ہو گئی ہے، اسقاط حمل ہو گیا۔ سنیے میری بات، اگر یہاں سے برکت ملی ہے، کسی اور چرچ میں آپ جاتے وہاں سے برکت ملی، اس برکت کو خدا کے گھر میں پلنے دیں، اس برکت کو خدا کے گھر میں پلنے دیں۔ کہاں منزلیں دیکھ رہے تھے؟ نہیں، یہ سیلفشنس ہے، خود غرضی ہے۔ اس لیے جب خدا کو برکت دے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے حضور بیان ہے۔ یہودیوں کی ایک روایت ہے، جب کوئی یہودی بچی، بیٹی حاملہ ہوتی ہے، اسے خبر ملتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، یہودی بچی، عورت، بیٹی خدا کے گھر میں جاتی ہے، دیوار گریا کے پاس جا کے گھٹنے ٹیک کے کہتی ہے خداوند آپ کا شکر یہوہ، آپ نے مجھے ماں بننے کا فضل دیا ہے، میں آپ کے اس ہیکل کے پاس آئی ہوں اور تو میرے بچے کو دنیا کا سب سے عظیم شخص بنانا، یہ جینیس ہو، یہ سب سے عقل مند ہو اور یہ تیری پرستش کرنے والا ہو۔ اور پھر وہ یہودی ماں جو بننے والی ہے وہ پھر یکے بعد دیگرے اس جگہ پر آتی ہے۔ آج بھی دیوار گریا کا ایک حصہ عورتوں کے لیے مخصوص کیا گیا، وہاں جا کے وہ دعا مانگتی ہے۔ ہماروں کو آرڈر مل جاتا ہے، ماں ہمارے خبر تھا تو بھاگ گئی تھے، ہو گیا کام، تم منجیوں پیر اٹھا نہیں پا ہے نا، ہمیں تو بات سارا پھیرتی ہے۔ میرے یاد ایک بہن تھی ایسی، بلکہ ہے، میں نے کہا بہن آپ چرچ نہیں آتے؟ ڈاکٹر نے کہا میں خدا آپ کو بچا، مجھے مہینے بعد وہ بازار میں بھی شاپنگ کرتے، میں گھڑی کلاس میں کہا السلام بہن، السلام بہن، میں کہا بہن بیٹرس نہیں، انہیں میں بس مانگنا لے کے نہیں، یہ بے وفائی نہیں۔ آئیے خداوند کی پرستش کیا کرے، خداوند کے حضور جھکا کرے، اور یہ یاد رکھیے جب خدا کے ساتھ محبت کرنے کا وقت آئے تو پھر یاد رکھیے، ایک عورت یسوع مسیح کے پاس آئی، اگر نکالی گا مرکز کی انجیل، اس حوالے کو سنی، یہاں پر کیا لکھا ہے، مرکز کی انجیل، اور یہاں پر ایک خاتون کا ذکر آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، سنیے گا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ مرکز 14واں باب 30 آیت، مرکز 14واں باب 30 آیت، جب وہ بیتانیہ میں شمعون گوری کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت چٹا ماسی کا بیش قیمت، کیا لکھا ہے، پردہ دولت کے کیا ہے، ایک عورت کیا لے کر آئی، ایک عورت چٹا ماسی کا بیش قیمت خالص، ادھر کیا جی، کیا ادھر ہے، سارے بولے کیا ادھر ہے، خالص ادھر سنگے مرمر کے اتر دان میں لائی اور اتر دان توڑ کر، یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ آپ کے بوتل میرے پاس ہے، اس کو اوپر ڈھکنا ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے، لیکن یہ کتوں نے کی بات کی ہے، انہیں ڈھکن نہیں کھول دیا، یہ ہے اتر دان ہے
پانی میں یسوع تھے تو اقتدار میں نہ لے کر کہتا مہنگا اقتدار. اس نے کہا نہ تو ادھر اور نہ ادھر دان، دونوں یسوع کے لیے ہیں. دونوں ادھر بھی مہنگا ادھر دان اس نے توڑا ہے کیونکہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی. ادھر بات ہوتا کیا ہے؟ سالانہ عبادت ہوتی ہے شکر گزاری ٹوکریوں والی. اے ٹوکری اچھے او یاری ایک اچھے گرجا بول رہا ہے پیسہ ٹوکری واپس کر دے رہا اکیلی ملے لوگ تجھے سے اے پھالے کاٹ لو شاپڑی ٹوکری کی کر دو. بالکل کئی لوگ ایسے بھی ہیں حقیر کی تھیلی میں ڈال دے پراکل ہو دیکھا ہے نا 190 واپس کریں حقیر سودا لینا ہوئے. کئی لوگ دیکھیں ویچ 50 مانگے 30 کٹن گے، ویچ 200 مانگے 100 مانگے 90 مانگے. اب مجھے بتائیے جو تھیلی میں گئی چیز کتنی ہو گئی؟ اور اسی کی کر رہے ہو آپ رہا جی آپ کر کہہ رہے ہیں آپ نے جو پیسے وہاں سے نکال رہے ہیں وہ تو کسی نے اور نے کہا اس کی وہ برکت آپ اپنی گھر میں لے گئے. پانے وہاں پایا 100 ہی ہے پر وہ 100 تو آپ کا ہے. آپ اس کے بدلے میں سے کیا نکالے 50. تو بھائی جس نے 50 ڈالے وہ کون لے گئے؟ وہ بری کاٹ کے لگے. وہ کون لے گئے؟ تو لگے پتا کہ 100 ہی پائے. گھر سے ہی ہدیہ اس طرح سے لے کے آیا کرو ہدیہ لہذا کر کے رہا. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے وہ ہدیہ ڈالنے کے لیے نئے نئے نوٹ چن لیتے ہیں کہ میں چرچ میں پاواں کا ہدیہ. تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں وہ گلے میں نوٹ چھاتے نہ کرتے سے کو پرانے کا پائی پہنی نہیں لگنا وہ چرچے لگ گئے وہ تھے نہیں لگنا پتا ساڑھے کرتے. لیکن آئیے میرے عزیز اور یہاں پر ایک نے اپنا اتر دان توڑا اور اتر دان اور اتر یسوع مسیح پر کو ڈیلا. تو آگے کی لکھا ہے سو بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے یہ اتر کس لیے ضائع کیا گیا. اور لکھا ہے کہ یہ اتر 300 دینار سے زیادہ. تیری چیز میرے یسوع نے جاوے ضائع کی. آپ کا خدا بہت بڑا ہے. سارے بولے میرا خدا بہت بڑا ہے. میرا خدا بہت. ایک آیت پڑھیے زبور 37 میں سے. میں چاہوں گا سارے اس وقت کو آپ غور سے سنیں گے. یہ آپ کی برکت کی وقت ہے. زبور 37 اس کی 25 اور 26 آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. سنیے گا اپنی آنکھیں کان کھول کے سنیے کیا لکھا ہے. زبور 37:25 یہ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں. داؤد نبی کیا کہتا ہے میں جوان تھا اور اب کیا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. میں جوان تھا اب بوڑھا ہو گیا لیکن میں نے کسی صادق راست باز کے بچوں کو روٹی کے لیے پھلکتے روٹی کے لیے ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. ہو آپ صادق ہو آپ راست باز ہو آپ ایماندار اور آپ کے بچے روٹی کو ترسے آپ کے بچے پیسوں کو ترسے آپ کے بچے اچھے کپڑوں کو ترسے نہیں. خدا نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں. آگے بھی لکھا ہے ریزن وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے. وہ دن بھر کیا کرتا ہے؟ سارے بولے کیا کرتا ہے؟ وہ دن بھر کبھی پیاز مانگتا ہے. وہ دن بھر کبھی کسی سے مرچیں مانگتا ہے.
وہ دن بھر کبھی کسی سے آٹا مانگتا ہے، وہ دن بھر کبھی کسی سے 50 مانگتا ہے، نہیں، لکھا وہ دن بھر رحم کرتا اور قرض دیتا ہے اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔ اپنے بچوں کو باپ برکت بنانے کے لیے خود قدم اٹھائیے۔ میرے بچے ماں سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی اس کو 10 پکڑا ہے، کبھی 20، کبھی 50۔ نہیں ماما، لال موڑ دے، ہمارے ڈیڈا بھی لال لال ڈالتے۔ اب جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے گا یہ مجھ سے کیا سیکھے گی جا رہے؟ جب میں نہیں رہوں گا دنیا میں، جب نہیں رہیں گے ہم دونوں میاں بیوی، یہ بچے ضرور کہیں گے ہمارے پاپا ہمارے ڈیڈا اچھا ہدیہ ڈالتے تھے۔ تو جو نہیں ڈالتے وہ کیا کہیں گے؟ ساڈا پانی چوری سے، اہی بھی چوری، اہی بھی پیسے کھانے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتا، کیونکہ وہ آپ کو دیتا نہیں دیکھتا، وہ آپ کو دیتی نہیں دیکھتی، وہ کیا کرے؟ وہ دینے والے ہوں گے۔ تو پھر جیسے آپ ترسیں گے آپ کے بچے بھی کیا ہوں گے؟ قدر کوئی نہیں چاہتا، کوئی ماں باپ نہیں چاہے گا میرے بچے بھوکے مریں۔ ہر باپ چاہے گا میرے بچے میرے جانے کے بعد بھی اچھی لائف گزارے۔ تو کیسے گزاریں گے؟ آپ تو نہیں رہیں گے، لیکن آپ کا خدا آپ کے بچوں کو کھلائے گا اور اچھا کھلائے گا۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ دولت کس کے لائق ہے؟ کس کے لائق ہے دولت؟ اگر آپ نیٹ یوز کرتے ہیں تو ایک میگزین ہے کرزما میگزین، اور کرزما میگزین کی ایک نیوز ہے، جا کے نکالے گا آن لائن۔ ایک خاتون سے خدا نے کلام کیا ہے اور یہ نیوز پورے ورلڈ میں پھیلی ہوئی ہے، اور خدا نے اس خاتون سے بات کی ہے۔ خدا نے کہا میرے لوگوں کو یہ بات فارورڈ کر پوری دنیا میں۔ تو کرزما میگزین پر نیوز ہے، پہلی بات خدا نے کیا کہی؟ سنیے گا، کان کھول کے سنیے، ذہن کھول کے سنیے، دل کھول کے سنیے، خدا کی آواز ہے، کسی خاتون کی نہیں۔ اس نے خدا نے کیا کہا خاتون سے؟ I hate when people come to late church۔ پھر سنیے گا، I hate when people came to late church۔ خدا کہتا ہے مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو میرے گھر میں دیر سے آ رہے ہیں۔ پیغام آپ کے لیے آج، میرے لیے پیغام ہے، خدا کہتا ہے I hate، مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو میرے گھر میں دیر سے آتے ہیں۔ اور دوسری بات خدا نے اس سے کیا کہا؟ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو اپنے بچوں کو چرچ میں نہیں لاتے، میری حضوری میں نہیں لاتے، میرے گھر میں نہیں لاتے، خود تو انائنٹڈ ہو کے چلے جاتے ہیں، خود وسع سے بھر کر جاتے ہیں، خود خوش ہو کر جاتے ہیں، ان کے بچے گھروں میں سوئے ہوتے ہیں۔ I hate، اے دو گلائے 2020 میں خدا کی آواز کسی کے، میرے لیے بھی ہے، میرے لیے پیغام ہے۔ I hate when people came to late church۔ آج تو بات اپنی روٹین بنا لیں، خداوند مجھے معاف کر، میں آج کے بعد چرچ لیٹ، اور خدا مجھے معاف کر، میں آج کے بعد جہاں تک۔ اب مجھے غور کیجیے گا، خدا یہاں پر ہے کہ نہیں؟ خدا ہے یہاں پر کہ نہیں؟ خدا یہاں پر برکت دیتا ہے کہ نہیں؟ خدا یہاں پر شفا دیتا ہے کہ نہیں؟ خدا کی پریزنس ہے کہ نہیں؟ اب آپ یہ دعا کرتے خدا میرے بچے کو بدل، میرے بچے کا کلام کر۔ تو بھائی بچے کا کلام کیوں کرے گا؟ کلی چلوتا کلام کرے گا۔ لکھا ہے سیموئیل عہد کے صندوق کے پاس لیٹا کرتا تھا۔ کہاں پر جی؟ کہاں لیٹا تھا؟ اور صندوق میں سے آواز آئی، سیموئیل سیموئیل۔ جب بچے چرچ میں ہوں گے تو آپ کے بچوں سے خدا بولے گا، گلی سے نہیں، گراؤنڈ سے نہیں، بستر پہ ہیو اے سویٹ ڈریم نہیں۔ کہاں بولے گا؟ تو لائیں گے تو خدا بولے گا۔ سو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، ضروری ہے خداوند کے حضور جھکے،
ایک پارٹ تیسرا بھی چلے گا، یہ سود بدلنا. ہاللیلویا ہاللیلویہ. ہاللیلویا. دولت برا کس کے لائق ہے؟ سارے بولے کس کے لائق ہے؟ برا کس کے لائق ہے؟ برا کس کے لائق ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے بہت زیادہ ملے، لیکن کیا لکھا ہے؟ جو زیادہ بوئے گا وہ ایک وائس مارو اس مسئلے سے پڑا ہو. ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے میں نے بات کی. میرا چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا، جیرس بھائی کاش اس کو ہاسپٹل میں لے کر گیا تو وہاں پر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. تو میں نے نا جیرس کو سائڈ پہ کر کے کہا، میں کہ کوئی تو بیمار بھی ہو، انہوں نے میرے کو پیسہ بھی، کوئی تو بیمار ہو گیا. میں باپ ہوتے میں نے جے بیٹی کے مہنگے یار، تو میں کہ یار تو بیمار بھی ہونے لیکن میرے کو پیسہ بھی ہو نہیں یار. تو نا منہ بنا چلیے خدا کا شکر ہے یہ ٹریٹمنٹ چلا، ہم نے سارا کام کیا، آپریشن بھی ہوا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی رہا. میں نے اپنی بیوی سے بات کی کہ میرے پاس چرچ کے پیسے پڑے ہوئے تھے اور میں آزمائش میں پڑا ہوا تھا کہ میں کہ خدا بل بھی نکلنا ہے، کیونکہ میری کسی چرچ کی میری بیٹی اس نے ہمیں نرسنگے کے لیے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا، وہ ہم نے رکھا ہوا ہے چرچ کے نرسنگا منگوانے کے لیے. اور میں اندر ادھر پریشان تھا کہ میں کہ صبح بل نکلنا ہے تو میں کہ خدا پیسہ میں نہیں چھیڑنا تیرا، میں اندر ہی بات کروں، میں کہ خدا پیسہ نہیں چھیڑنا. میں رات 11 بجے میں اپنے گھر میں آ کے بستر پر اینا لیٹ گیا، این کر کے تو مجھ سے کہتے کہ میں تھک گیا بڑی سویر تھا میں سنبھال چکا. مجھے میری بیوی کہتی ہے، میری بیٹی ہے، میری بڑی بہن ہے روز، اس نے میری بیوی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے بھائی صاحب کو کوئی پیسے نہیں ہے، مجھے لگتا ہے بھائی صاحب پریشان. بھائی صاحب کو کہنا پریشان نہیں ہونا، ان لگتا ہے جتنا بل ہوگا میں آپ کو دوں گی، آپ دیں ان کو، یہ ادھار پیسے سمجھ لے لیکن آپ بل ادا کریں. تو میں کیا فون کروں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کیسے آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور کلام لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے محبوب کو کیا کرتا ہوں، کیسے نیند دیتا ہوں. اور یہ بات بالکل 100% ہے کہ خدا کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں چھوڑتا. وہ آپ کے لیے ہر چیز وہی آزمائش بھی آتی ہے، ساتھ میں نکلنے کا راستہ بھی کیا کرتا ہے، وہ بھی مہیا کر کے سب کچھ کرتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے آپ کا خدا کیا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے. سارے بولے کتنا بڑا ہے. آئیے ایک حوالہ پڑھنے میں ساتھ جو خدا کا روح نے مجھے حوالہ دوبارہ سے دیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. عیسائی نبی کا صفات 46واں باب، یہ آخری والا پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں. عیسائی نبی کا صفات 46واں باب، اور سنیے گا بڑی خوبصورت بات. عیسائی نبی کا صفات 46واں باب، سنیے گا سنیے کیا لکھا ہے. پیر جھکتا ہے نبو ہم ہوتا ہے. 46واں باب پہلے پیر جھکتا ہے نبو ہم ہوتا ہے. یہ دو دیوتاؤں کے نام ہیں، پیر بال دیوتا، نبو. ان کے بت جانوروں اور چوپایوں پر لدے ہیں. جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے چوپایوں پر لدی ہے، وہ جھکتے اور باہم ہم ہوتے، وہ اس بوجھ کو بچا نہ سکے. خدا کہہ رہے ہیں پیر تمہارا دیوتا ہے، نبو تمہارا دیوتا ہے، اور تم اپنے دیوتاؤں کو کھینچ رہے ہو چوپایوں پر، جانوروں پر. کیا کہہ رہے ہو؟ ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ اے میں اپنا دیوتا کھینچ کے لے کے لانا ہے چوپایوں پر، جانوروں پر. اور کہتے ہیں تم اس سے اپنا بوجھ سمجھتے ہو. کیا لکھا ہے سنیے گا، وہ اس بوجھ کو بچا. دیوتا ان پر بوجھ ہے، نبو ان پر بوجھ ہے، اور نبو کی کمر بھی جھک جاتی ہے. نبو جو ہے، دیوتا جو ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن آگے سنو کی لکھے، اے یعقوب کے گھرانے اور اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں، ہاللیلویا.
جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا. اے غیر قوم کے لوگوں، تم اپنے دیوتاؤں کو اٹھاتے ہو اور کھینچتے ہو اور کہتے اتنا بھارا دیوتا سادہ میں تھک گیا. تو خدا کہتا ہے تم اپنے دیوتاؤں کو اٹھاتے ہو لیکن میں تمہیں ماں کے پیٹ سے اٹھا لیتا ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ ارے دنیا سے آیا بھی نہیں. چاچی کہہ رہی منو بھی چکاؤ، ماما کہتا ہے منو بھی چکاؤ. خدا کی کہتا ہے سنو کی لکھا ہے، جن کو بطن ہی سے میں نے میرے خدا نے میری ماں کے پیٹ چکیا ہے. آپ کو ایمانداروں خدا نے آپ کو کہاں سے اٹھایا ہوا ہے؟ جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا. ارے تو پیدا نہیں سا ہویا، ارے ماں نے جو چمنا سی گودی پانا سی، میں تے تینوں ماں دے پیچوں گودی چ پایا گیا. میرے پتر میری لیے کیوں پریشان ہے؟ اور آگے لکھا ہوا ہے سنیے گا، لکھا ہے میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں. چٹے سر والے ٹینشن نہ لیا کرو، سفید بال والے ٹینشن ہے. کی لکھا ہے؟ ہائے میں تے اپنے منڈے دے بوجھ ہاں، میں تے کڑی تے بھی بوجھ ہاں، میں تے نو تے بھی بوجھ ہاں. ڈونٹ وری، آپ کا بوجھ آپ کا خدا اٹھا رہا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سفید بال ہونے کی لکھا ہے، کہتا ہے میں تمہارے بڑھاپے تک کیا ہوں؟ وہی ہوں، اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا. غیر قوموں کے لوگ اپنے خدا اٹھاتے ہیں کھینچتے ہیں، لیکن میں ایسا ہوں میں تمہیں پورا ہونے تک اٹھاؤں گا. کون دا سو ٹینشن؟ میں نے جمعے کو بھی یہ بات کی تھی. کئی لوگ کہتے ہیں میرے سے پوچھ رہی کوئی نہیں، نہ میرا کو آگے نہ میرا کو پیچھے، میں نے کل ہی رہ گئی. ایک چرچ کہے گی میں نہیں کل ہے، اور یہ کہے گی میں کل ہی رہ گئی. کہتے کہ کہے گی بلا کے میں نہ کہا کرا کی نہ کہا پھر میں نہیں کل تے بات کرنا میں کل ہی، میں نہ آگے نہ کو پیچھے، میرے کو پوچھتا ہی نہیں. رونگ ہے آپ لوگ کہ میں نے پوچھتا نہیں. آپ کا خدا آپ کو پوچھتا ہے، آپ کو روٹی دیتا ہے، کھانے کو کپڑا پہننے کو دیتا ہے. نہیں پوچھتا احساس جگڑے ہیں تو نہیں پوچھے گا اور بول چڑھو. پوچھتا ہے کہ نہیں؟ تمہیں پوچھتا ہے کہ نہیں؟ روٹی کھواتا ہے کہ نہیں؟ پلیٹ سے پہاڑ بناتا ہے کہ نہیں؟ میں جمعے میں گل کر رہے ہیں، میں کہ سارے لوگی بھی کیا بات شکر گزاری. پلیٹ آتی ہے وہ چول تے چولا پورا پہاڑ بنتا ہے، وہ سالن رہتا سلاد تے پورا کی بن جاتا ہے پہاڑ. اسی کہتے ہیں اے میدان اے پہاڑ تو میدان ہو جائے گا، ٹھہر جا. تے پہاڑ کی ہو گیا، پہاڑ کی ہو گیا جی، تے پلیٹ کی ہو گئی ہے. اے پہاڑ تو میرے سامنے کیا ہے، اے سلاد تو کیا ہے میرے سامنے، کھیر تو کیا ہے. انہیں دیکھی تو میدان ہو رہے ہیں اوتھے دے آئے گا ہیں بولن گے کڑک کڑک بولن گے. تو مشکل آ جائے گی. اور ایک پہاڑ پلیٹ کا پہاڑ ہی لکھا تھا، یہ آپ کی مشکلوں کے پہاڑوں کی بات ہے. کتنی گل ہے. آج تو بات یہ نہیں کہنا میں بیچاری میں کلا کارا ہے نہیں، یہ نہیں کہنا. اور نہیں بھائی جب خدا میرے ساتھ ہے تو کون میرا مخالف ہے. ہاللیلویا. انکل جی انٹی جی لالا جی پریشان نہ ہو، تو اٹھایا انہیں اٹھایا گیا. آخری بات سنیے گا، ایک بڑی خوبصورت رویا ہے. بے شمار لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں لیکن اصل تشریح کیا ہے؟ ایک خادم کو خدا رویا میں آسمان پر لے کر چلا گیا.
اور جب آسمان پر گیا تو خدا نے کہا اے میرے بیٹے تجھے میں تیری زندگی کی ساری تصویر دکھاؤں کہ تو کیا کیا کہاں کے کیا کرتا تھا. کہتا ہے ہاں خداوند آپ مجھے بتائیے کہ جب میں زمین پر تھا تو کیا کچھ ہوتا تھا میرے ساتھ. تو خدا نے اس کو ریوائز کر کے اس کی ساری لائف بتائی. اس نے اس کو تمام لائف کی باتیں بتائی. جب اس نے سارا کچھ دیکھا تو کہتا ہے خداوند ایک مجھے بات تو بتائی کہ جب میں زمین پر تھا تو میرے ساتھ 2 قدم اور چلا کرتے تھے, وہ کس کے تھے؟ خدا نے کہا وہ میں تیرے ساتھ چلتا تھا, وہ جب جہاں بھی تو جاتا میرے قدم تیرے ساتھ ہیں. تو کہتا ہے خداوند یہ تو بہت زیادتی ہوئی کہ جب میں مصیبتوں میں گزر رہا تھا تو وہ دونوں پاؤں غائب ہو گئے تھے, تو تب آپ کہاں تھے جب میں مصیبت میں تھا؟ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو یسوع کو اس کو بڑا پیار کہتا ہے بیٹا مجھے تجھ پر بڑا پیار آ رہا ہے. جب تو مصیبت میں سے گزر رہا تھا تو جو 2 پاؤں کے نشان باقی رہ گئے تھے وہ تیرے نہیں تھے, وہ میرے تھے. تجھے دکھوں میں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور میں چل رہا تھا کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹے نہ ٹوٹے. تجھے میں نے اٹھایا ہوا تھا, تجھے دکھوں میں سے آزمائشوں میں سے تجھے اٹھا کے چلتا تھا. تو یاد رکھیے گاڈ ود اس, خدا آپ کے ساتھ ہے, اس کے قدم آپ کے ساتھ ہیں, اس کی حضوری آپ کے ساتھ ہے. ہاں میرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے اور میں دنیا کے آخر تک تمہارے کیا ہوں. انہیں سب کون کہتے ہیں میں کلا, میں کلا کلا پتر, میں کتر کتر جاواں, میں جتھے جتھے جاواں میں بھی کرا کروں. آج ایک دوسرے کو کہیے میرا خدا بہت بڑا ہے. کہ خدا ان کا شکر میں نہیں گھبراتا.